دیکھو دائی کا اجر اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے. نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا ما اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے اجر کا مطالبہ نہیں کرتا. سوال پیدا ہوتا ہے پھر کیا، ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر کس کے ذمے ہے؟ اللہ. دائی کو اللہ بہت دیتا ہے. یہ رزق ایسی چیز ہے استغنا کے ساتھ جب آتا ہے نا تو چھپڑ پھاڑ کے آتا ہے. یہ آدمی بھاگتا ہے رزق سے اور رزق اس کے پیچھے بھاگتا ہے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے آخرت کو اپنا اصل ہدف بنایا نا تو اتتہ الدنیا وہی راغمہ، دنیا بھی ملتی ہے لیکن ناک رگڑتے ہوئے ملتی ہے، ذلیل ہو کے ناک رگڑ رہی ہوتی، کہتی قبول کر لے ہمیں، لیکن ایسے ملتی ہے دنیا. اور ہم نے تو علماء کی زندگی میں دیکھا ہے جنہوں نے رزق کو لات ماری نا کہ دین کو اصل ہدف بنایا، رزق ایسا بھاگ رہا ہے ان کے کہ وہ حیران ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ. ایسا رزق بھاگتا ہے اس کے پیچھے، اور یہ ہر دائی کے ساتھ ہوتا ہے. تو اس میں کاروبار کو الگ رکھو، بالکل سمجھ رہے ہو. میں یہ نہیں کہہ رہا کاروبار مت کرو، یہ تو بیوقوفی حماقت ہے، بھیکاری بن جاؤ گے، ہر وقت منہ سے دالیں ٹپکتے رہیں گی، یار ادھر سے کچھ جیب میں ہاتھ ڈالے شاید کچھ ہدیہ ودیہ نکال رہا ہو، ٹھیک ہے نا، یہ حالت ہو جاتی ہے انسان کی. تو استغنا کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایماندار تاجر قیامت کے دن پیغمبروں کے ساتھ ہوگا. میں تو تاجروں کو ایسا موٹیویٹ کرتا ہوں، میں کہتا ہوں تمہاری آمدن کتنی ہو، کہتے ہیں 3 کروڑ. میں کہتا ہوں 3 کروڑ میں کیا ہے، 3 کروڑ کی آمدن؟ میں تو ایسے موٹیویٹ کرتا ہوں. لوگ کہتے ہیں آپ مولوی ہو کیا میں کہہ رہے ہو، مولانا تو کہتے ہیں 3 کروڑ ہو بھائی کیا کر رہا ہے، سارا کیا پیسوں میں لگایا رہے گا. میں کہتا ہوں 3 کروڑ کو 6 کروڑ بنا بھائی تو. وہ کہتے ہیں کس قسم کی باتیں کر رہا ہوں. میں کہتا ہوں بھائی مسلمان کے مضبوط ہونے سے اسلام مضبوط ہوگا. مسلمان کو تو صحابہ کرام جو مالدار تھے، وہ آپ کا کیا خیال ہے چھوٹے موٹے مالدار تھے؟ جامع رشید نے ایک تحقیق کی ہے کہ صحابہ میں جو مالدار تھے نا ان کے اثاثے کتنے تھے، 5 ارب روپے اس زمانے کے حساب سے. ان کے پاس جو چاندیاں تھی نا جن کی بالیت 5 ارب روپے کی بنتی ہے. حضرت عثمان جو 500 گھوڑے اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں، گھوڑا لینڈ کروزر تھا اس زمانے میں، اس کا مطلب 500 گھوڑے تو اللہ کی راہ میں دیے، باقی تجارت تو ان کی چل رہی تھی ویسے ہی. اتنے مالدار لوگ، اس کا اسلام کو فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو اسلام تو تجارت سکھاتا ہے، اس لیے کہ تجارت میں پیسہ بہت ہے. اللہ نے پیسے کو اپنا فضل کہا ہے کہ جمعے کی نماز جب ہو جائے تو وَابْتَغُوا مِن فضل اللہ، پھر اللہ کے فضل کو تلاش کرو. جاؤ سمندر کو مسخر کیا لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، تاکہ تم اللہ کے فضل کو تلاش کرو، سمندر میں روزی تلاش کرو، کنٹینر آئے تمہارے، ایکسپورٹ ہو امپورٹ ہو. یہ جو سمندر میں اللہ کہتا ہے نا کہ میں نے مال رکھا ہے، رزق رکھا ہے، اس سے مراد ہے بزنس، کیونکہ سمندری تجارت سے انویسٹمنٹ سمندری تجارت میں کم ہوتی ہے، ارننگ زیادہ ہوتی ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں میں نے سمندر کو مسخر کیا، تمہارے فرما بردار بنا دیا، تاکہ وسخر وہ کیا ہے، وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، پہاڑوں جیسے جہاز سمندر میں چلیں گے. کیوں؟ رزق تلاش کرنے کے لیے. تو یہ رزق کیسے تلاش ہو رہا ہے؟ کنٹینر میں مال جائے گا بھی اور کنٹینر میں مال آئے گا بھی. تمہارے کنٹینروں نے، یہ تو سمندر اللہ نے ہمارے لیے بنایا ہے، اور آپ یہاں گولے گنڈے کی دکان کھول کے بیٹھے ہوئے ہو کہ جب گولے گنڈے سے میرا گزارا ہو رہا ہے تو مجھے کنٹینر کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھو گزارا کے لیے تو 2 وقت کی روٹی کافی ہے، شکر ادا کرنے کے لیے تو یہ ہے. جس کو 2 وقت کی روٹی بھی مل رہی ہے، ناشکری اس کے لیے جائز نہیں ہے. جب بھی وہ ملے بولے بھائی اللہ کا دیا میرے پاس بہت کچھ ہے، لیکن کمائے قوم کے لیے، مذہب کے لیے، اسلام کے لیے، اللہ کے لیے، کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے. جب آپ کے پاس دولت آئے گی جائز طریقے سے، حلال طریقے سے آپ خرچ کرنے والے بنو گے، سر اٹھا کے جیو گے. اللہ کو مخلوق کے سامنے غلامی پسند نہیں ہے کہ ابھی اس سے ادھار مانگ رہا ہے، کبھی اس سے ادھار مانگ رہا ہے، پیسے ہی نہیں ہے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے نا، ایک مولانا صاحب سے میں نے پوچھا آپ شادی کیوں نہیں کرتے؟ حضرت ان کی نقل اتارتے تھے. حضرت فرماتے آپ اتنے بڑے ہو گئے، آپ شادی نہیں کر رہے، مسئلہ کیا ہے آپ کے ساتھ؟ تو حضرت ان کی نقل اتارتے تھے کہ جب ان سے پوچھا جاتا کہ شادی کیوں نہیں کر رہے، کہتے پیسے ہی نہیں ہے. وہ حضرت کے شاگرد تھے تو کوئی حرج نہیں تھا حضرت کے لیے ان کا مذاق اڑانا. تو حضرت کو بڑا غصہ آیا کہ ایسا اسٹائل کیوں بنا رہے ہو، پیسے ہی نہیں ہے، یعنی یہ ناشکری والا اسٹائل ہے نا، یہ کیا کریں پیسے ہی نہیں ہے. تو حضرت کو بہت غصہ آتا تھا ان کے اوپر، نہیں یہ اسٹائل کیوں ہے؟ اسٹائل یہ ہونا چاہیے بھائی اللہ کا دیا بہت کچھ ہے. سوال جب اتنا کچھ ہے تو شادی کیوں نہیں کر رہے؟ بولے بھائی وہ اگلا مہر بہت زیادہ مانگ رہا ہے، آج کل لڑکیوں کے خرچے بہت ہیں، تو اللہ کا دیا تو بہت کچھ ہے، لیکن ان کمبختوں کی ہوس کو لگام کون دے؟ یوں کر لو اللہ پہ نہیں، پیسے ہی نہیں ہے کا مطلب اللہ نے مجھے دیا ہی نہیں ہے. تو بولو پیسہ بہت ہے بھائی، اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، حالانکہ کچھ بھی نہ ہو پھر بھی بولو بہت کچھ ہے، اس لیے کہ واقعی بہت کچھ ہے. جہاں آپ کو 2 وقت کی روٹی مل رہی ہے نا، آنکھوں میں بینائی ہے، سننے کی سماعت ہے، بہت کچھ اللہ نے آپ کو دے دیا. اب رونے دھونے کی اجازت نہیں ہے.
اب آپ کماؤ, زیادہ کماؤ, قوم کے لیے کماؤ, آپ مدرسوں میں خرچ کرو گے, بیوہ عورتوں پہ خرچ کرو گے, یتیموں کی, ایک یتیم کی کفالت, نبی نے کیا فرمایا, جس نے یتیم کی کفالت کی جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا. ذهب اہل الدثور بالاجور, صحابہ نبی کے پاس آئے, یا رسول اللہ مالدار لوگ تو اجر میں بڑھ گئے, جتنی نمازیں ہم پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں, لیکن صدقات و خیرات تو وہ ہم سے زیادہ کر رہے ہیں. اب غریب آدمی احساس کمتری میں جاتا ہے, تو وہ یہ سوچ کے شکر ادا کرے کہ اللہ نے آپ کو دولت نہ دے کے بہت سے فتنوں سے بچا لیے, کیونکہ دولت آنے کے بعد اجر میں آگے کم بڑھنے لوگ, نیکیوں میں کم بڑھتے ہیں, گناہوں میں بڑھنے والے زیادہ ہیں. تو اللہ نے آپ کو اس آزمائش سے بچا لیا, آپ کا حساب بھی ہلکا پھلکا, قیامت پہ اللہ پیسوں کا حساب مانگے گا, آپ کو لوگ جیب نکال کے دو گے. اللہ میاں کو پیسے ہی نہیں ہے, کس چیز کا حساب لے رہا ہے. اللہ صبح ایک انڈا بمشکل کھا لیا کرتے تھے, وہ بھی بیگم کی صلواتیں سن کے, تو وہ ویسے ہی گناہ اس کے غریب کے معاف ہو چکے ہوں گے. بیگم نے اتنی سنائی ہوگی, اس کا سر گنجا کر دیا ہوگا, کم بخت جب دھیلا نہیں ہے تو مجھ سے شادی کیوں کی تھی. تو وہ غریب تو ویسے ہی لپٹایا کہاں جائے گا جنت میں. تو مالدار کی آزمائش زیادہ ہے. تو جو آزمائش اللہ کی طرف سے ہو وہ تو ٹھیک ہے, اپنی حماقتوں سے جو آزمائش ہوتی ہے پھر وہ صحیح نہیں ہوتی. تو آپ اپنی حماقتوں سے اگر غریب بنے ہوئے ہو تو یہ اللہ کی طرف سے آزمائش نہیں ہے, بلکہ کس کی طرف سے ہے, یا آپ کی اپنی حماقت ہے. تو اپنے طرف سے تو کوشش کرنی چاہیے. خیر, بات کو جلدی سے سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. تو اللہ نے کیا فرمایا کہ تم اکیلے میں غور کرو, تمہارے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں نہ تو لالچ ہے اور نہ ان کو جنون ہے, یہ ان کے برحق ہونے کی علامت ہے. قوم سے ٹکر لے رہے ہیں, مارے کھا رہے ہیں, پتھر سر سے خون نکلتا ہے تو جوتوں میں جمع ہو جاتا ہے, رشتہ دار سب الگ ہو گئے, چچا آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھ پہ اتنا بوجھ مت ڈالو کہ میں برداشت نہ کر سکوں. تو یہ بہت بڑی دلیل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برحق ہونے کی. تو قرآن کہہ رہے ہیں ام تسألہم اجرا, اے نبی کیا آپ نے ان سے پیسے مانگے ہیں کہ جو مجھ پر ایمان لائے گا تو مجھے زکاتیں لا کے دیا کرے, مجھے ہدیے لا کے دیا کرے, مجھے اتنے پیسے ہر مہینے دیا کرے, اور جس کی وجہ سے یہ بوجھل ہو گئے ہوں. ایسا بھی نہیں ہے. حتیٰ کہ دیکھو ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے نبی کے پاس, بس یہ واقعہ سنا کے بیان ختم کرتا ہوں, کہ یا رسول اللہ قرآن میں اللہ نے آیتیں نازل کر دی, لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, کہ تم نیکی کی حقیقت تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک محبوب چیز اللہ کی راہ میں صدقہ نہ کرو. یعنی اگر نیکی تو کم چیز بھی صدقہ کرنے سے ہوگی, لیکن اگر نیکی کی حقیقت اور تہ تک پہنچنا چاہتے ہو تو ایسی چیز صدقہ کرو جس سے تمہارا دل اٹکا ہوا ہے. محبوب چیز نکالو اللہ کی راہ میں, قربانی دو. دیکھو جس کو دنیا میں جب ایک دوسرے سے محبت ہوتی ہے نا, تو لوگ آپ سے آپ کی پسندیدہ چیز مانگ لیتے ہیں. سیٹنگ میں تو یہ بہت ہوتا ہے, لڑکے بتاتے ہیں, میری اپنی کوئی سیٹنگ نہیں ہے الحمدللہ, کہ سیٹنگ میں یہ بہت ہوتا ہے کہ وہ محبوبہ نے یہ مانگ لیا, اپنی کوئی خاص چیز مانگ لی کہ بھئی یہ گھڑی ہے یا یہ موبائل ہے. اب آپ آزمائش میں آ گئے, اب آپ کو محبت تھی, آپ نے کہا کوئی بات نہیں آئی فون تمہارا ہو, وہ جوش میں آ جاتی ہے, بھائی یہ ہے محبت. یہ دنیا میں ہوتا ہے, انسان آزماتا ہے. اور یاد رکھو یہ ہمارے ہاں بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ اب بھی عورت پہ خرچ کرنے کا جذبہ ہے, پٹانے کے لیے بھی. گوروں میں یہ بھی ختم, گوروں میں عورت کا یہ حق بھی ختم ہو گیا کہ انگریز عورت کو پٹانے کے لیے اس پہ خرچ نہیں کرتا, دونوں ایک دوسرے کو اپنے خرچے پہ پٹا رہے ہوتے ہیں. یعنی گرل فرینڈ بھی بوائے فرینڈ کا خرچہ اٹھا رہی ہوتی ہے آدھا آدھا. کم بخت کی سیٹنگ چل رہی ہے گرل فرینڈ سے, برگر بھی وہ اپنے خرچے پہ کھائے گی بیٹھ کے. یہ عورت کا حال ہو گیا ان ملکوں میں. یعنی نہیں آ رہی سمجھ میں, میرا خیال ہے یہ تو یہاں ہے کہ برگر اپنے خرچے پہ, پیزا اپنے خرچے پہ, اور ایزی لوڈ اپنے خرچے پہ. پھر کہیں جا کے وہ 8-10 پہ یہ خرچہ ہوگا تو ایک ہاتھ پٹا کے آئے گی آپ کے پاس. وہاں انگریز خرچہ نہیں کرتا گرل فرینڈ پہ, کیونکہ وہ بھائی تو جیسے میری ضرورت گرل فرینڈ ہے تو تمہاری ضرورت بوائے فرینڈ ہے, تو تم اپنے پیسوں سے برگر کھاؤ, میں اپنے پیسوں سے برگر کھاؤں گا. اتنے مزے گوروں کے ہیں, اور نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ عورت کا. تو عورت کے حقوق یہاں جتنے ہیں نا وہاں نہیں. گرل فرینڈ حرام ہے, ناجائز ہے, کہ شروع نہ کر دیں. ایک مثال دے رہا ہوں میں. تو کیا بات کر رہا تھا میں, جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کروں میں. کون سا بات؟ ہاں, تو محبوب ترین چیز اللہ کی راہ میں صدقہ کیا جائے. قرآن نے کہا نیکی کی تہ تک تم اس وقت پہنچو. یہ آیت جب نازل, لن تنالوا البر, ہرگز نہیں نیکی کی حقیقت تک پہنچ سکتے جب تک محبوب چیز صدقہ نہیں کرو گے. حضرت ابو طلحہ انصاری آئے, یا رسول اللہ اللہ نے آپ پہ جو آیتیں نازل کی, قرآن نازل کیا, اس میں اللہ نے فرمایا کہ محبوب ترین چیز کو صدقہ کرنا پڑے گا. تو میں نے اپنے دائیں بائیں غور کیا, میرے پاس محبوب ترین مال کون سا ہے؟ تو میرے 2 باغ ہیں جو مجھے بہت ہی محبوب ہے.
प्रॉपर्टी है ना, एक तो बाग वैसे ही अच्छा लगता है, दूसरा वो अर्निंग का उस जमाने में इससे बेहतर जरिया था नहीं, ये तो मेरी अर्निंग का जरिया है, ये मुझे बहुत महबूब। तो आपको इख्तियार है, आप जहां चाहें सदका कर दें। मैं होता तो शायद मेरे दिल में लालच आती कि भाई मैं भी आखिर इंसान हूं, है भाई, मेरे बयान सुन के तुम्हें सदके की तौफीक मिली है और मेरे बच्चे भी माशाल्लाह होलसेल के हिसाब से हैं। मेरे जहन में तो वसवसा आ जाता। अब ऐसा ना हो कि आप लोग सदका करना मेरे ऊपर शुरू कर दें, मेरे जरिए आमदन अच्छा खासा है, ठीक ठाक है, अल्हम्दुलिल्लाह, बिजनेस है मेरा, और आज से नहीं है 15 साल से है। बाकी मैं किसी को बताता नहीं कौन सा बिजनेस है, ये हवाई बिजनेस ही प्रॉपर बिजनेस है समझे? तो बताता क्यों नहीं, इसलिए कि मिंबर ये जगह नहीं है, कभी छांव में आए तो बात करेंगे। फिर वो लेकिन अब बताऊंगा तो बोलेंगे चूरन बेच रहा है, तो मैं नहीं बताऊंगा, ये ना। तो ये ज़िम्नन मैंने इसलिए बता दिया कि आप कहेंगे ये क्या हो रहा है ये तो क्या कह रहा था यार, एक तो खोपड़ी बहुत अजीब सी हो। हाँ, हजरत अबू तलहा अंसारी आए तो मैं अगर होता तो मेरे दिल में लालच आती कि यार मेरा बयान सुन के आपकी सखावत जोश में आई है, तो किसको दे दो, मुझे दे। और ये तो ज़कात भी नहीं है ना जो सैयद पे हराम हो, तो ये तो आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हराम भी नहीं था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने मिस्कीन के घर में 40 दिन चूल्हा नहीं जलता, आग जलने की नौबत ही नहीं आती, सिर्फ खजूर पे गुजारा होता, वो भी कभी मिल गई कभी नहीं मिली। तो सबसे ज्यादा मिस्कीन कौन थे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और 9 बीवियां। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने चचाजाद भाइयों को दे दो। क्यों? कुरान रिश्तेदारी जोड़ने का बहुत ज्यादा हुक्म देता है ना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम था इनकी चचाजाद भाइयों की माली हालत अच्छी नहीं है, और उनके रिलेटिव भी हैं, रिश्तेदार भी हैं। पहले आपने फरमाया बखिन बखिन ज़ाका मालुन राबे, फरमाया वाह वाह वाह, ये तो बहुत कीमती माल है, अप्रिशिएट किया कि ये तो बड़ा जज्बा है तुम्हारा, इतना कीमती माल सदका कर रहे हो, वाह 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 वाह। फिर फरमाया अपने चचाजाद भाइयों को दे दो। क्यों? इसमें क्या होगा? सदके का सवाब भी मिलेगा और रिश्तेदारी मजबूत होगी। सदके का सवाब भी मिलेगा और रिश्तेदारी मजबूत हो। कितना बड़ा ज़र्फ है। आज जाहिल पीरों को में ये हिम्मत देखी आपने, कहेंगे डब्बा इसमें डाल दो ठीक है, कुल्ली इख्तियारात के साथ, जब मैं चाहूँ मैं खाऊं, जब चाहूँ मैं सदका करूँ, कुल्ली। ये कुल्ली इख्तियारात मुझे समझ में नहीं आते। बाज लोग पैसे ला के पकड़ाते हैं, मुफ्ती साहब आपको मुकम्मल इख्तियारात हैं, चाहे खुद खा लें चाहे सदका करें। मैं कहता हूँ मुझे आजमाइश में मत डालो, ये बहुत बड़ी आजमाइश में डाल रहे हो भाई। मुझे हदिया देना तो बोलो आपके हैं, वो तो फिर मुझे खुद ही इख्तियारात होंगे। क्योंकि इंसान ऐसे मौके पे इतनी मुसीबत में पड़ जाता है कि आपने कोई रकम दी, बोला आप चाहो तो आप इस्तेमाल करो, चाहो तो सदका कर दो। आदमी कहता है पता नहीं यार, एक मुसीबत में डाल दी एक बंदे ने, ये क्या। वो तो वैसे भी तो आप सीधे से बोलो भाई सदका कर दो इसको, ये आपके नहीं है, ये सदका करने के लिए है। तो ये गोलमोल बातें नहीं करनी चाहिए इन मामलात में कभी भी। पैसों के मामले में आदमी क्या हो, एक नंबर हो। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसको दे दो? इब्नुल आमाम, अपने चचाजाद भाइयों को दे दो। कैसा ज़र्फ है। देखो हमें भी नबी से ये चीजें सीखनी चाहिए। आप जब बहन भाइयों को सदके की तरगीब दे रहे हो, रिश्त कोई भी घर का बड़ा होता है बच्चों को तरगीब दे रहा होता है, तो अपने फजाइल न सुनाने शुरू कर दिया करो ठीक है ना। इससे बच्चे समझेंगे अब्बा के हुकूक अब्बा के अलावा कोई और बताए उनको, फिर मजा आएगा। अब घर में वालिदैन ने अपने बच्चों को अपने हुकूक बता, देखो अब्बा का ये हुकूक, ठीक है सही है ये भी, लेकिन इससे बच्चे पे असर नहीं पड़ता। बच्चे को अब्बा के हुकूक कोई और बताएगा तो माँ बताए बच्चे को बाप के हुकूक क्या होते हैं, और बाप बताए कि माँ के हुकूक क्या होते हैं, फिर काम होगा। हटो बच्चों, अब्बा अपने हुकूक बता रहा होता है, अम्मा अपने वाले ज्यादा बताना शुरू कर देती हैं। बच्चा कहता है यार दोनों के क्या है, आपस में मफाद है, ठीक है ना। माँ अगर बाप के हुकूक बताए ना कि बेटा तुम्हारे बाप का ये हक है, बाप से कभी ऊंची आवाज से बात नहीं करना, और बाप की बड़ी इज्जत होती है, ये तुम्हारा बाप है ये तुम्हारा क्या है, बाप है, ये कोई मामूली चीज नहीं है, ये छत इसने मुझे दी हुई है, और ये वगैरह वगैरह जो भी शौहर के फजाइल मुस्तहज़र हों उस वक्त सोच विचार पे गौर व फिक्र करके मुताला करके जो जहन में आ जाए औरत के उस वक्त कि भाई ये इसने मुझे छत दी हुई है, और देखो ये जो मैं तुम्हें पराठे खिलाती हूँ ना सुबह सुबह, तो पराठे तो मैं खिला रही हूँ, लेकिन खर्चा कौन कर रहा है? बच्चों को ना अब्बा की एहसानात नजर नहीं आ रहे होते, अम्मा के नजर आ रहे होते हैं कि अम्मा पैम्पर भी चेंज कर रही होती है, वापस दूसरा लगा भी रही होती हैं। ये नहीं पता होता कि पैम्पर में तेल किसका निकला है खरीदने में, ये बाप का निकला है, लेकिन सारा दिन कमाता है वो गधे की तरह, फिर जाके पैम्पर आ रहे हैं घर में। तो बच्चा तो माँ को देख रहा होता है कि पराठा बना रही है, अंडा खिला रही है, और जैम पे रोटी लगा रही है, ये खा ले, नहीं थी ये नहीं खाना तो चलो वो खा ले, वो जो उसके सब कुछ तैयार करके
اس کو وین میں بٹھا رہی ہے اور پھر واپس آتا ہے تو گلے لگا رہی ہے. بچہ یہ دیکھ کے سمجھتا ہے کہ اماں کے حقوق ابا سے زیادہ ہیں. تو اماں یہ سکھائے کہ بیٹا یہ پیمپر ابو کے پیسوں سے آیا, یہ جو چھت ملی ہے کس نے دی ہے, تم اتنی عزت کے ساتھ ہو نا, میں بھی اور تم بھی, یہ کس نے دی ہے یہ نعمت, یہ تمہارے ابا نے دی ہے. اور تم اسکول میں جا رہے ہو, وین کی فیس بھی ابا دیتے ہیں, تو یہ سارا خرچہ ابا کا ہو رہا ہے, اسکول کی فیس بھی ابا دیتے ہیں, اور تمہیں جو قوم ملی, خاندان ملا, یہ بھی کس کی وجہ سے ملا, ابا کی وجہ سے. پھر مزہ آئے گا. اور ابا الٹا کام کر رہے ہو, ابا کہہ رہے ہوں کہ بیٹا دیکھو تمہیں تکلیفوں سے جنا کس نے, ماں نے جنا, اور میں تو صرف پیسے دے کے نکل لیتا ہوں پتلی گلی سے. یہ جو صبح اٹھے پراٹھے بناتی ہے بیچاری, کچن کے سامنے آگ میں کھڑی ہوتی ہے اتنی دیر, اور بار بار پیمپر چیک کرتی ہے, رپورٹ کیسی ہے, یہی کام آج کل رہ گیا نا. خراب رپورٹ ہے تو چینج کر دو, ورنہ وہی لگا رہنے دو, ٹھیک ہے نا. تو وہ بچوں کی ہگائی متائی کا کام تو پیمپروں نے اپنے ذمہ لے لیا ہے. تو یہ جو چیک کرتی ہے, میرے اندر تو یہ ہمت نہیں ہے. تمہیں گود سے لگایا, تمہیں اپنی چھاتی سے دودھ پلایا, تمہیں تکلیفوں سے اٹھایا, تو باپ ماں کے فضائل سنا رہا ہوں. اور بیٹا یہ جو میں گھر میں تم آرام سے پل رہے ہو, میں سفر بھی کرتا ہوں, دنیا سے باہر بھی ملک سے باہر بھی جاتا ہوں, شہر سے باہر بھی جاتا ہوں میں, تو میں پھر بھی تمہارے بارے میں سکون میں رہتا ہوں کہ انہیں کوئی تنگ نہیں کرے گا, یہ محفوظ ہاتھوں میں ہے, کیونکہ ماں کا آلٹرنیٹ کوئی بھی نہیں ہے. تو میں جو اتنی بے فکری سے تھڑے پہ بیٹھ کے گپے لگا رہا ہوتا ہوں نا دوستوں کے ساتھ, مجھے پتا ہے بچے گھر میں صحیح پل رہے ہیں, ماں کے علاوہ کسی اور گود میں ہوتے پتہ نہیں کیا کر رہی ہے, زہر کھلا دے کہ مارنا دیتی کہیں. وہ سامنے تو بڑی اچھی بنی ہوتی ہے ماشاءاللہ, میرا لال باپ کے جاتے ہی والے کم بخت. ایک آدمی نے شادی کی, سوتیلے بیٹا ملا نا اس کو, تو مجھے وہ کہہ رہا ہے یار یہ سوتیلا بیٹا جو ہے نا مجھے ایک آنکھ نہیں مارا ہے, ٹھیک ہے نا. تو ان کا مزاج بھی ہے, کہہ رہا ہے یار یہ مجھے ایک آنکھ نہیں مارا ہے یہ. تو میں نے کہا کیا خرابی, کہہ رہے یار یہ مجھے پتہ نہیں اپنے بچوں میں بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا ہے. تو ظاہر ہے جو سچی مچی کی ماں ہوتی ہے, سچی مچی کا باپ ہوتا ہے, اس کو جو اپنے بچے اچھے لگتے ہیں وہ دوسروں کے اچھے نہیں لگتے. تو باپ کو چاہیے بچوں کو بتائے کہ دیکھو تمہاری ماں نے جو تمہیں گود میں سکون ملا ہے نا, اور میں بھی جو تمہاری طرف سے تسلی میں ہوں, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ تمہاری ماں تمہیں پال رہی ہے. کوئی اور عورت ہوتی تو مجھے بھی تسلی نہ ہوتی. تو دونوں ایک دوسرے کے فضائل سنائیں گے تو کام چلے گا. وہ ادھر اپنی طرف گھسیٹ رہا ہے, وہ ادھر اپنی طرف, کہ ماں کی باتوں میں نہیں آنا. بتا دوں یہ تو میں اس کی باتوں میں آ گیا تھا تو شادی ہو گئی میری اس سے, اب تم نہیں آنا, تمہاری ماں الٹی باتیں بتائے گی بیٹا تمہیں. اور ماں یہ کہہ رہی ہوتی دیکھو تمہارے ابا نے تو مجھے کبھی سکون دیا نہیں ہے, اس کی باتوں میں مت آنا. تو اس سے بچہ کسی کا بھی نہیں بنتا, یہ بتا دوں, نہ باپ کا رہتا ہے نہ ماں کا رہتا ہے. تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو خلاصہ یہ نکلا اس پوری بحث کا کہ ہمارے نبی کی دعوت میں کیا تھا, اخلاص. اور یہ جب تک لوگوں کی جیب پہ لالچ ہوگی نا, نظر ہوگی, یہ چیز پیدا نہیں ہوگی. گھما پھرا کے لے آؤ گے کہیں نہ کہیں سے چورن چٹنی کی طرف, ٹھیک ہے نا. ایک دم مایوس کر دو لوگوں سے اپنے آپ, ایک دم کیا کر دو, مایوس, کہ بھائی کوئی کروڑ پتی بھی ہے تو میری بلا سے, میرے لیے نہیں ہے وہ, میں وہی ہے جو میری جیب میں ہے. میں نے ایک بیان کیا تھا, وہ بڑا اچھا کلپ چلا ہے, بہت میں نے خود بھی سنا تو بڑا اچھا لگا, مجھے مزہ آیا, کہ آپ کے سامنے لوگ اپنی دولت بتاتے ہوئے ڈرے نہیں, اپنے آپ کو ایسا بناؤ. کوئی آ کے آپ کو کہتا ہے نا میری کروڑ روپے کی آمدن ہے, ڈرتا ہے, بتاتا نہیں ہے, اس کو پتا ہے قرضہ مانگے, کل اس کے پہ حالات آئیں گے, مجھے اسے فون کرے گا, پیسے چاہیے. تو اپنے آپ کو ایسا بنا دو کہ لوگ آپ کے سامنے آ کے اپنے دل کی بات رکھیں کہ میری اصل ایکچوئل آمدن اتنی ہے, اور اس کو یہ امید ہو کہ میرے بتانے سے ان کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ حالات آئے تو مجھے فون کرے. میں بہت نالائق ہوں, لیکن اللہ کا فضل ہے, بڑے بڑے تاجر مجھے اپنی آمدن بتاتے ہوئے جھجکتے نہیں ہیں. ان کو پتا ہے مولوی صاحب کبھی فون کر کے چندہ نہیں مانگے. ہاں کوئی بہت کسی سے قریبی تعلق ہو تو وہ تو انسان مانگ سکتا ہے اس سے, اور یہ اس کی علامت ہے کہ مانگتے ہوئے آپ کو اگر عزت ہے اور شرم نہیں آ رہی, عزت بھی ہو گئے, تو یہ بے تکلفی کی علامت ہے. جیسے دوست جاتے ہیں نا کہ یار ذرا نہاری کے پیسے تو دے یار, تو بے تکلفی تو ایک اس کا تو اصول ہی الگ ہے نا. کسی سے اتنی گہری دوستی ہو, بے تکلفی ہو, اس سے مانگنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ وہ بھی مانگ لے گا آپ سے, آپ بھی مانگ لو گے اس سے, یا ویسے ہی اس سے تعلق اتنا ہے, اور آپ کو بھی پتا ہے منع بھی کر دے گا. تو وہ تو ریلیٹیو اپنے خاص ہوتے ہیں, وہ انسان کو پتا چل جاتا ہے. لیکن نارمل ایسا نہیں ہونا چاہیے. کوئی بھی آ کے جتنی بھی آمدن ہے بھائی آپ کی بلس, اپنے آپ کو ایسا بناؤ, اس سے رزق تھوڑا دیر سے ملے گا لیکن ملے گا چھپڑ پھاڑ کے. اور جو لالچ ہے نا, ادھر سے نکال لوں, ادھر سے لے لوں, ادھر سے لے لوں, اس سے فوری طور پہ تو کچھ مل جاتا ہے, لیکن ہمیشہ کے لیے انسان محروم ہو جاتا ہے. لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ لالچی آدمی, اس سے چھپاؤ, بھاگو, پھر قرضہ مانگو, فون نہیں اٹھاؤ اس کا. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ خدا کی قسم سر اٹھا کے عزت کے ساتھ جینے میں جو مزہ ہے نا, ایسا خاندانی مزہ ہے جو کباب پراٹھوں میں وہ مزہ نہیں ہے. ایک واقعہ سنا دوں تاکہ بیان کمپلیٹ ہو جائے.
ہمارے حضرت ایک واقعہ بہت سنایا کرتے تھے, ہمیں بڑا اچھا لگتا تھا یہ واقعہ. پرانے وقتوں کی بات ہے جب بادشاہی حکومت ہوا کرتی تھی, تو ہندوستان سے جو ہے نا کوئی شخص چلا گیا کسی عرب کنٹری میں. اس وقت سعودی عرب نہیں تھا, عرب ارض حجاز کہا جاتا تھا. عرب لوگ بڑے سخی ہوتے ہیں. تو یہ چلا گیا بے یار و مددگار, تو وہاں کسی شہزادے نے اس کا بڑا اکرام کیا کہ بھئی ہندوستان سے آیا ہے, مسافر ہے, تو بڑا اکرام کیا اس کا. اس کو بڑی خوشی یار ایک عرب شہزادہ میرا اکرام کر رہا ہے. تو اس نے کہا کہ کبھی ہندوستان آؤ اور تمہیں کوئی ضرورت ہو تو میرے گھر پہ آنا. شہزادے نے کہا مجھے کیا ضرورت, میں شہزادہ آدمی, میں تو فقیر غریب آدمی ہے, تو میں نے تیری مدد کر لی ویسے ہی ہے, مجھے کوئی تجھ سے مدد نہیں. وہ فقیر تھا بیچارہ, غریب تھا نا. تو پھر بھی اس فقیر نے کہہ دیا کہ یار حالات کا کچھ پتہ نہیں ہوتا, کبھی آنا ہو تو یہ میرے ایڈریس سے آ جانا, تم شہزادے ہو لیکن جو ہے کبھی کبھی ضرورت پڑ جائے. اللہ کی قدرت کی بغاوت ہوئی, اس حکومت کا خاتمہ, اور ظاہر ہے پھر تو شہزادے قتل ہوتے ہیں. تو یہ بھاگا, اب وہ عرب کی زمین چھوڑ کے بھاگا. تو اس کو خیال آیا کہ میرا ایک ہندوستان میں دوست تھا, تو اس نے یہ مجھے ایڈریس دیا تھا. اچھا, اس شہزادے نے اس کو کہا تھا کہ ہم شہزادے لوگ ہیں, ہم کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے, ہمارا اسٹائل ہی یہی ہے. ٹھیک ہے شہزادے, ہم شہزادے لوگ ہیں, ہاتھ نہیں پھیلاتے ہم کسی کے سامنے, چاہے کتنی ضرورت ہو. اب اس کو پڑ گئی ضرورت. اس نے کہا یار وہ اس نے بڑے واسطے دیے تھے کہ میرے پاس ضرور آنا, بڑی خوشی ہوگی, تو چلو یار چلتے ہیں. یہ سمجھا بے تکلف دوست ہے. جب اس کے در پہ گیا, پہلے تو اس نے پہچاننے سے انکار کر دیا. اس نے بتایا میں وہ شہزادہ ہوں. ہو ویلکم, آئیے آئیے بیٹھیے, کہ آئیے کیسے آنا ہوا. یار حالات نے تختہ پلٹا اور مجھے ضرورت پڑ گئی, آج میں تمہارے در پہ آ گیا. تو اس ہندوستانی نے فارسی کا ایک شعر پڑھا. اس شعر کا مفہوم یہ ہے کہ حاجت اور ضرورت بڑے بڑے شعروں کو پتہ نہیں گیدڑ بنا دیتی ہے یا لومڑی بنا دیتی ہے. بڑے بڑے شعروں کو کیا کر دیتی ہے, گیدڑ یا فقیر بنا دیتی ہے. کچھ ایسا اس نے شعر پڑھا جس میں توہین کا تھوڑا سا عنصر تھا کہ دیکھو تو اتنا بڑا شہزادہ تھا, لیکن ضرورت جب پڑتی ہے نا, بھوک لگتی ہے, تو بڑے بڑے شہزادے بھی کیا بن جاتے ہیں, فقیر. یہ بڑا نالائق تھا, اس نے یہ ایسے موقع پہ کہنے کا تھا نہیں شعر. یہ تھا تو خون میں تو شہزادہ تھا نا, بلڈ تو وہی تھا. اس نے کہا کہ شیر ہمیشہ شیر رہتا ہے, کیسی ہی حاجت ہو شیر کبھی گیدڑ اور لومڑی نہیں مت. اور شیر ایسی حاجتوں پہ 100 جوتے مارتا ہے جو حاجت اس کو فقیر بنا دے. اور کہا میں تجھ سے ایک ڈھیلا نہیں لوں گا, بھوکا مر جاؤں گا. اب وہ ہندوستانی, ارے بھائی میں نے ویسے ہی کہہ دیا تھا بھائی معاف کر دے. اس نے کہا نہیں, میں خدا کی قسم بھوکا مر جاؤں گا تجھے یہ بتانے کے لیے کہ شیر ہمیشہ شیر رہتا ہے. وہ 100 حاجتوں پہ, وہ ایک حاجت پہ 100 جوتے مارتا ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن وہ کسی کے در کا بھیکاری نہیں بنتا. تو ہمارے حضرت یہ شعر پڑھتے تھے, فارسی کا شعر ہے تو نہ ہماری سمجھ میں آتا تھا نہ آپ کی آئے گا, تو اردو میں مفہوم سمجھ میں آتا تھا کہ ہم 100 جوتے مارتے ہیں. تو حضرت فرماتے تھے کہ وہ شہزادہ فقیر تو بن گیا, مگر اسٹائل کون سا تھا, شہزادوں والا. تو یہ شہزادہ بننا ہر ایک کے اختیار میں. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ ایک شہزادہ وہ ہوتا ہے جو حکومت ملتی ہے اور بڑا پیسہ مل جاتا ہے, یہ ہر ایک کے اختیار میں نہیں ہے, کوشش ہے بنتا نہیں ہے. لیکن یہ شہزادگی جو ہے نا کہ اسٹائل کیسا ہو, شہزادوں والا, سر اٹھا کے جیتا ہو, یہ رکشے والے بھی کر سکتے ہیں, ٹماٹر والے بھی کر سکتے ہیں. بھائی ہم حاجتوں پہ 100 کوڑے لگاتے ہیں, کسی کے سامنے زبان ٹیڑھی, ایسے رہو. دیکھو یہ ہمارے جو بڑے بڑے حکومتی اہلکار ہیں نا, ارب پتی ہیں کہ نہیں ہے, پھر بھی بہت سے ان میں بھیکاری ہے یا نہیں ہے؟ کیا عزت ہے یار ان کی. وہ ادھر سے 5 ارب کھا گیا, ادھر سے اتنے روپے کھا گیا, ادھر سے اتنے کھا گیا, ادھر اتنے کیس چل رہے ہیں, عدالت میں جا رہا ہے, کبھی بھاگ رہا ہے وہاں سے, کبھی اندر ہو رہا ہے, کبھی باہر آ رہا ہے. لوگ صبح و شام لعنت, اتنا پیسہ ہو کے بھی صبح و شام لعنتیں پڑ رہی ہیں. اسٹیل میں کھا گیا, ایک PIA کھا گیا, ایک یہ کھا گیا, ایک ریلوے کو کھا گیا. کیا عزت ہے ان لوگوں کی, بھیکاری ہے یہ. اس سے وہ موچی اچھا ہے جو جوتے گانٹھ رہے لوگوں کے اور کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا. اللہ کی نظر میں یہ شہزادہ ہے. تو یاد رکھو, کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا یہ معمولی بات نہیں ہے, یہ اپنی عزت کا جنازہ نکالنا ہے. اللہ سے دعا مانگا کرو, اللہ کسی آزمائش میں نہ لے کر آئے, اللہ اتنا دے کہ ہمیں ضرورت نہ پڑے. لیکن یہ بھی دعا مانگو, اے اللہ اگر کبھی خدا نہ خواستہ آزمائش مقدر ہے تو ہمیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا نہ بنا, ہاتھ نہ پھیلائے, سر اٹھا کے جیے, ڈھیلا نہ ہو, لیکن اسٹائل ایسا ہو جیسے آپ سے بڑا سیٹ دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. ہمارے حضرت بہت غریب تھے, 60 سال کی عمر تک. فرماتے ہیں کہ میرے پاس لاہور اپنے شیخ کی زیارت کے لیے ٹرین کا کرایہ نہیں ہوتا تھا, لیکن میں جیتا ایسے تھا, لوگ قرضے مانگتے تھے مجھ سے آگے. سمجھتے تو بہت بڑے سیٹ ہیں, اور حضرت بھی دیتے نہیں تھے, کیونکہ جس کو دیا واپس لے دیا اس نے. حضرت فرماتے تھے اس زمانے میں جو کسی کو قرضہ دے دے وہ احمق, اور جو لے کے واپس کر دے وہ اس سے بڑا بے وقوف.
जो कर्जा दे दे वो भी बेवकूफ और जो लेके वापस कर दे वो उससे बड़ा बेवकूफ। अब इसका एक मतलब है, लोग कहते हैं ये कर्जा देना तो वाजिब है, उसको डबल बेवकूफ क्यों कह दिया? डबल बेवकूफ इसलिए क्या कि उसको पता था मैं नहीं देता तो क्या बिगाड़ लेता, फिर भी दे दिया। बेवकूफ है या नहीं है? तो ऐसा इस्तिगना, तो इंसान किसी की जेब पे नजर ना रखे भाई। अपना खाएंगे, अपना भूखे मर जाएंगे तो क्या हो गया यार, मरता वरता कोई नहीं है। अल्लाह ऐसा खिलाता है ना गैब से, जबरदस्ती लोग ठोस ठोस के जाएंगे आपके मुंह में। अब देखो, हम जब मौलवी बनने के लिए आए तो हमें तो लोग ताना देते थे, खाओगे कहां से, इतने ताने मिलते थे, इतने ताने। अब ठोस रहे हैं मुफ्ती साहब, ग्रिल फिश, दाल चावल, मसाले वाली बिरयानी, और हम जाते भी हैं तो धोने वाले खा के। भाई पेट है, लालू खेत थोड़ी है कि इतना गुंजाइश थोड़ी है इसमें। अल्लाह ठोसता है, खिलाने का ब्रिस पीछे भागेगा आपके। तो बहुत बड़ी नेमत है। मैं तो ये बातें कर रहा हूँ, मेरे अंदर भी वो इस्तिगना नहीं है, मैं इसलिए बातें कर रहा हूँ कि मेरे अंदर पैदा हो जाए। आप समझे मुफ्ती साहब तो पता नहीं कितने जबरदस्त इस्तिगना के साथ जीते होंगे, और हम भी बातें कर रहे हैं। बातें करने पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है, अमल बड़ा मुश्किल काम है। तो मैं भी इसलिए कह रहा हूँ ताकि मेरा भी इस्तेजार हो जाए। तो इज्जत का, और खास तौर पर दीनदार आदमी, दाढ़ी वाले, नमाजी, इनको तो बहुत इज्जत नफ्स का ख्याल करना चाहिए, बहुत ज्यादा ख्याल करना चाहिए इज्जत नफ्स का, इज्जत पे आंच ना आए। तो हमारे नबी ने इतनी गुर्बत में गुजारा किया, एक पैसे नहीं मांगे। साहबी सदके की तरगीब दे रहे हैं तो कहें अपने चचाजाद भाइयों को दे दो, ठीक है ना। तो उनको कभी जिहाद में खर्च करवा रहे हैं, अपनी जात के लिए नहीं मांग रहे, अपनी जात के लिए। अपनी भूख भी नहीं बता रहे लोगों को जाके कि मेरे हालत ये है, ये मेरी हालत। सहाबा ने ग़ज़वा खंदक में आपके चेहरे को देख के अंदाजा लगाया कि आप कितनी शदीद भूख में है। देखो, मेरे पास एक फालिज़दा इंसान का फोन आया कि मैं इलाज कराते कराते परेशान हो गया हूँ, इलाज नहीं हो रहा, मुझे किसी ने बताया फला मज़ार पे जाना है, वहाँ बाबा हैं, वो वहाँ जाओगे तो ठीक हो जाओगे। मैंने कहा मेरे भाई, आपका आधा धड़ काम नहीं कर रहा, आप एक ऐसे बाबे के पास जा रहे हो दिन के दोनों धड़ काम नहीं कर रहे, तभी तो वो कब्र में है। जरा सी उंगली भी हिल रही होती तो लोग उनको दफन करते। मैंने कहा जिसके बेचारे के दोनों धड़ काम नहीं कर रहे, वो तुम्हारा आधा धड़ कैसे उसको शुगर है, समझ में आ गई बात। उसने कहा मैं नहीं जा रहा। मजे दे भाई, अल्लाह से मांगो जाके। तो फला तदउ मअल्लाहि अहदा, अल्लाह कहते हैं सरदागाहें अल्लाह के लिए, अल्लाह के साथ किसी और को मत पुकारो। बहुत बड़ा जुर्म है, इस पे बख्शिश नहीं है। इससे आपकी नजर में जुर्म नहीं है ना, हमारी और आपकी नजर में जुर्म नहीं है, अल्लाह की नजर में बहुत बड़ा जुर्म है कि मेरे साथ किसी को शरीक कर लिया। सबसे पहले अकीदा तौहीद, उसके बाद अकीदा रिसालत। हमारा ये अकीदा इजमाई अकीदा, कुरान ने हदीस ने बयान किया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लास्ट मैसेंजर ऑफ गॉड हैं, आपके बाद कोई पैगंबर नहीं आएगा, ये तयशुदा हकीकत है। तीसरी बात, ये तो अकीदे की बात हो गई। आखिरत पे अकीदा, हम मर के खत्म नहीं हो जाते, हमारी बॉडी खत्म होती है। अल्लाह सूरह तौहा में कहता है मिन्हा खलकनाकुम, मैंने इसी मिट्टी से तुम्हें पहली दफा बना दिया। तुमने उसकी लॉजिक तलाश कर ली, एक्चुअली हुआ ये था, एक्चुअली यूं होता है, स्पर्म बनता है, फिर वो माँ के पेट में जाके यूं बनता है। अल्लाह कहते हैं फिर मैं तुम्हें मार के दोबारा मिट्टी बना के खत्म कर देता हूँ। तुम्हारे साइंटिस्ट मैदान में उन्हें एक्चुअली एक नेचुरल प्रोसेस है, ये एक्चुअली यूं होता है। अल्लाह कहते हैं मैं तुम्हें अब दोबारा रिवर्स करके इंसान बनाऊंगा। साइंसदान कहते हैं एक्चुअली ये मुमकिन नहीं है। अल्लाह कहते हैं कि जिसने पहली दफा किया ना, उसने साइंसदानों से पूछ के नहीं किया, अपनी कुदरत से 9 महीने में माँ के पेट में मनी का कतरा, एक स्पर्म जाता है माँ के पेट में, उसमें 9 महीने के अंदर उस पानी में आंख, नाक, कान, दिल, दिमाग, जिगर, गुर्दे, फेफड़े, कलेजी बनती है, पूरा इंसान बन के बाहर निकलता है। माँ रोटी खाती थी, उससे पहले बच्चे की आंख, नाक, कान बन रहे थे, ब्रेन बन रहा था। अब जब बच्चा दुनिया में आया, उसी रोटी से दूध बन रहा है और वो दूध माँ की छातियों में जा रहा है, और बच्चे को पता है मुझे दूध कहाँ से मिलेगा, मेरे हलक में कैसे उतरेगा। अल्लाह कहते हैं जो साइंटिस्ट ये कह रहा है कि ये खुद ब खुद हो रहा है, वो अल्लाह का बहुत बड़ा मुजरिम है, वो तुम्हें खुदा से हटा रहा है। अकफरत बिल्लज़ी खलक़का मिन तुराब, तुम इन एथियस्ट साइंसदानों की बातों में आके उस खुदा का कैसे इनकार कर रहे हो जिसने तुम्हें मिट्टी और पानी से बनाया। तुम्हारी अकल को क्या हो गया भाई? ऑटोमेटिकली नहीं है, ये वो जात कर रही है जिसने हमें बनाया। वो खुदा कहता है कि जिसने पहली दफा बनाया, वो मिट्टी में जान डाल के दोबारा तुम्हें इंसान बना के हिसाब व किताब के कटहरे में खड़ा करेगा। ये किसका, मेरा और आपका अकीदा है या नहीं है? इसको, इस पे कायम रहो, अपनी औलादों को सिखाओ, बेटा हम मर के खत्म नहीं होते। बच्चा कहेगा अब्बू ये तो जब कीड़े खा जाते हैं खत्म, उसको बोलो बेटा पहले कुछ नहीं थे, जिसने बना दिया। तो रिपेयर करना तो आसान होता है पहली दफा बनाने से, वो दोबारा बनाएगा। वहुवा बिकुल्ली खल्किन अलीम, वो हर तरह से पैदा करना जानता है वो। ये हमारा अकीदा है, इसके बगैर अल्लाह की नजर में हम अच्छे बोलो नहीं। ये आखिरी बयान है, थोड़ा सा 5 मिनट में आपके ज्यादा ले रहा हूं मैं भाई, थक तो नहीं गए, कोई मसला तो जल्दी से मैं चाह रहा हूँ, जल्दी से समेटूं मैं।
اور مجھے کہیں بٹھا دو نا پولیس بلوانی پڑتی ہے اٹھانے کے لیے. تو زندگی کا آخری نہ ہو, یعنی اس سفر کا, آسٹریلیا کا. بعض دفعہ کلپ چلا دیتے ہیں مفتی صاحب کا آخری, تو لگتا ہے پتہ نہیں اور اس کے بعد کیا ہونے والا ہے ان کے ساتھ. تو اب کیا ہے میرے بھائی, اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے, عقیدہ توحید, عقیدہ رسالت, آخرت کہ ہمیں موت کے بعد دوبارہ زندہ ہوں, عقیدہ تقدیر کہ اچھا برا سب پہلے سے طے شدہ ہے, کچھ بھی ہوتا ہے اپنی طرف سے کوشش کرو اچھا ہو برا نہ ہو, جب ہو جائے ما قدر اللہ, جو کام طے ہونا تھا وہ ہو گیا, اب ٹینشن لینے کا. ایک سعودی عرب میں ایک عربی اپنے 2 بچوں کے ساتھ جا رہا تھا, پیچھے سے گاڑی آئی, بچے کی انگلی چھوٹ گئی نا, ہاتھ چھوٹ گیا, وہ کہیں روڈ پہ آ گیا بیچارہ بچہ, گاڑی نے اٹھا کے مارا اس کو, وہ درخت پہ جا کے چپکا ہے بچہ, اس کے سامنے بچے نے دم توڑا ہے. عربوں میں جہاں کچھ خامیاں ہیں وہاں کچھ بہت ساری خوبیاں بھی ہیں. وہ شخص جو اس کے ساتھ تھا نا, عربی کہہ رہے, میں نے اس عربی کا حوصلہ دیکھا, اس عربی نے کہا ما قدر اللہ, جو مقدر تھا وہ, کیونکہ اس میں نہ بچے کی, بچہ تو بیچارہ بچہ ہے, نہ باپ کی غلطی, باپ تھوڑی وہ کرتا. تو وہ گاڑی والا اٹھ کے آیا, اس نے کہا میں دیت دینے کے لیے تیار ہوں. اس نے کہا یار تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے, اس کی غلطی بھی نہیں تھی گاڑی والے کی نا, وہ روڈ پہ بچہ خود ہی آ گیا. تو مسلمان کے لیے عقیدہ تقدیر کی بیس پہ بڑے بڑے غموں کو پی جانا آسان ہے, کبھی مسلمان خودکشی کی طرف نہیں جا. کہتا ہے یار جو مقدر میں تھا, جب میں نے دوسری کی نا پٹا, تو میں نے کہا ما قدر اللہ, ہاتھوں سے نہیں پیٹا کسی نے, جو زبان سے کوٹا گیا وہ, تو میں بھی یہی سوچ کے صبر کیا, بھائی مقدر میں تھی. اب مجھے سمجھ میں آیا تو خوش ہونے کا موقع ہے, غم کا موقع ہے. صبر والی آیتیں میں دیکھوں جا کے, یہ شکر والی بہت اب تک اس طرح کی کنفیوژن چل رہی ہے. خیر اب تو اللہ کا شکر ہے, شکر والی آیتیں زیادہ آ گئی ہے دماغ میں. تو ما قدر اللہ یہ لفظ اور یہ جملہ یاد کر لیں. ایک یہ, دوسرا جب بھی کوئی پریشانی ہو, انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم اللہ کے غلام ہیں بھائی, ہمیں بنایا گیا ہے, ہم بنے نہیں ہیں, ہماری نہیں چلے گی, چلے گی کس کی, اس کی, ہم اللہ کے غلام. وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, جانا کس کی طرف ہے, کیا مطلب, اس غم پہ صبر کریں گے اجر مل جائے گا. نبی نے فرمایا جس عورت کا ایک بچہ مر گیا, 2 بچے مر گئے, اس نے صبر کیا تو اللہ میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں. صبر, کیونکہ عورت کے لیے اس سے بڑا غم کوئی نہیں ہوتا. بھائی مسلمان نہیں خودکشی کی طرف جاتا, مسلمان کہتا ہے یہ تو کس نے کی. یعقوب علیہ السلام سے زیادہ غم کسی کے پاس ہو سکتا ہے. اتنا محبوب بچہ گم ہو گیا بچپن میں, ساری زندگی اس کی یاد میں روتے رہے ہیں, زبان سے ناشکری کا ایک لفظ نہیں نکل رہا, ایک لفظ نہیں نکل رہا, دعائیں مانگتے رہے ساری زندگی, اور دعاؤں کا صلہ کیا ملا, دوسرا بچہ بھی گم گیا. لیکن کیا بھائی کون کر رہا ہے, یہ اللہ کر رہا ہے. بھائی اللہ کی ہم پہ چلے گی. ایک جملہ بھی ہم ہوتے, ہم کہتے لو دعائیں مانگ رہے ہیں, اور اللہ نے بجائے پہلا بچہ لوٹانے کے دوسرا بھی اٹھا لیا. یہ کیا ہے, مذہب چھوڑ دیتے ہیں لوگ, اسلام چھوڑ دیتے ہیں, اللہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں. بھائی وہ دعائیں, وہ کوئی روحانی عامل کے پاس نہیں کہ میرا ذائچہ نکال کے بچہ نکالو, کہاں ہے, کو پتا تو روحانی عاملوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا. کس سے دعا مانگی ہے, اللہ سے. بھائی صبر, فصبر جمیل, صبر جمیل اس صبر کو کہتے ہیں, ایسا صبر جس میں شکایت ذرا بھی نہ ہو, رو رہے ہیں آنکھوں کی بینائی تک چلی گئی, زبان سے وہ نکلے گا جس پہ اللہ راضی ہوگا. جو غیر اختیاری غم ہوتا ہے وہ تو اختیار میں نہیں ہوتا نا, وہ تو محبت کی وجہ سے, وہ تو دینداروں کو بھی ہوتا ہے, وہ تو نیچرل ہے, وہ تو ہونا بھی چاہیے, نہ ہونا اس کی علامت ہے آپ کو محبت ہی نہیں تھی. تو زبان سے نہیں, کوئی خودکشی نہیں, کوئی ڈپریشن کے ڈاکٹر کے پاس نہیں گئے, نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس. بھائی ان ڈاکٹروں کے پاس حل نہیں ہے ڈپریشن کا, ڈپریشن کا حل اللہ رسول کے پاس ہے. تو آپ نے عقیدہ تقدیر پہ بولو مضبوط ہونا ہے, اس سے آپ کو اسٹریس سے نجات ملے گی, ڈپریشن سے نجات ملے گی. ہاں اپنی حماقتوں کی وجہ سے جو مصیبتیں آ رہی ہیں اس میں تقدیر کا عقیدہ سوچنے کی اجازت نہیں ہے, اس میں توبہ استغفار. آپ نے کوئی الٹے کام کرنا شروع, سست پڑے ہوئے ہیں, کاروبار نہیں ہے کیونکہ ہل نہیں رہے, نہ پڑھ رہے ہیں, اور جب فاقے پڑھنا شروع ہوئے تانے, یار اللہ نے میرے مقدر میں روزی نہیں لکھی ہوئی. بھائی تو آپ اپنا پورا کام کرو, پھر تقدیر کا عقیدہ ہے. آپ ہی پوستیوں کی طرح پڑے ہوئے ہو تو پھر نہیں ہوتا یہ. چوتھا کام, اللہ نے جو سب سے زیادہ جس کو ویلیو دی ہے, جو اللہ کو مانتا ہے, قرآن میں جگہ جگہ عقیدہ توحید اور رسالت اور آخرت کے عقیدے اور تقدیر کے عقیدے کے بعد اللہ نے جس چیز کو سب سے زیادہ فوکس کیا ہے, نماز. یقیمون الصلاۃ, اللہ کہتے ہیں جو ہم پر ایمان رکھتے ہیں وہ نماز پڑھتے نہیں ہیں, قائم کرتے ہیں. پڑھنے اور قائم کرنے میں فرق ہے. ٹرخانے والی نماز پڑھی جاتی ہے, اور جو باقاعدہ جماعت کے ساتھ مسجد میں حاضری خشوع و خضوع کے ساتھ ہوتی ہے اس کو اقامت صلاۃ کہتے ہیں. جگہ جگہ قرآن اقامت صلاۃ کا حکم دیتا ہے, نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیتا. بھائی اگر آپ مانتے ہو کہ اللہ نے ہمیں بنایا اور یہ نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں تو آپ کو 5 ٹائم مردوں کو مسجد میں حاضری دینی پڑے گی. آج سے عزم کرو, زمین آسمان ادھر سے ادھر ہو جائے, نماز ضائع نہیں. اللہ نے سفر میں آدھی کر دی ہے,
قضا کرنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ جہاز میں جب بیٹھو سفر میں، بھائی نماز کے ٹائم وضو کر کے بیٹھو، جہاز میں کھڑے ہو کے نماز پڑھنا فرض ہے، ممکن نہ ہو تو بیٹھ کے پڑھ لو احتیاطاً اس کو، کیونکہ فرض نماز کھڑے ہو کے ہوتی ہے، بیٹھ کے نہیں ہوتی فرض نماز۔ تو اب پڑھنے نہیں دیتے جہاز میں تو مجبوری ہے، قضا ہو رہی ہے تو پھر بیٹھ کے پڑھ لو، بہتر یہ ہے کہ اس کو پھر بعد میں لوٹا لو اس کو، لیکن قضا نہیں ہونے دینا کسی قیمت پہ۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بعض علماء کہتے ہیں بہتر نہیں ہے، واجب ہے، اس کو لوٹانا پڑے گا آپ کو۔ خیر ابھی میں اس فقی مسئلے کی بحث میں نہیں جاتا۔ تو کسی قیمت اگر نماز چھوڑنے کی اسلام میں کوئی گنجائش ہوتی تو میدان جنگ میں جب دشمن سے مقابلہ ہو رہا ہے، سفر بھی ہے جنگ بھی ہے، وہاں اللہ کہتے معاف ہے، نہ، اللہ نے کہا نہیں ہے۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، اے نبی جب آپ ان میں موجود ہوں اور نماز کا ٹائم ہو جائے تو اس طرح سے نماز پڑھو، پورا طریقہ اللہ نے بتایا۔ پھر اللہ نے کہا اگر اتنا خوف ہے کہ گھوڑے سے اتر کے تم نے نیت باندھی تو تمہیں خوف ہے دشمن قتل کر دے گا، مجبوری میں پھر گھوڑے پہ بیٹھ کے نماز پڑھ لو، رخ قبلے کی طرف ہو۔ اللہ نے کہا اگر قبلے کی طرف رخ کر کے بھی خطرہ ہے کہ دشمن مار دے گا تو جہاں بھی رخ ہے، اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جہاں رخ کرو گے وہاں اللہ ہے، تو تم وہیں جہاں بھی رخ ہو وہیں منہ کر کے نماز پڑھ لو۔ اے اللہ تو ہمیں اتنی ٹینشن کیوں دے رہا ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے، جنگ کے بعد پڑھ لیں گے آرام سے۔ اللہ نے اگلی آیت میں فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ دیکھو اصل بات یہ اب میدان جنگ میں نماز کا حکم اس لیے دے رہے ہیں کہ صرف مسلمانوں پہ صرف نماز فرض نہیں ہے، مقررہ اوقات پہ فرض ہے۔ ٹائم چلا گیا تو نماز چلی گئی، لوگ آخر میں شام کو آ کے ساری نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا بھائی، ہر نماز کا اپنا ایک بولو ٹائم، تو آپ اس ٹائم کی پابندی کرو۔ خواتین گھر میں نماز کا اہتمام کریں، جمعے میں الحمدللہ یہاں خواتین آتی ہیں نماز پڑھنے، جمعے میں مسجد میں آئے تاکہ مسجد سے ان کا رشتہ بولو نا مضبوط رہے۔ یہاں اگر خواتین مسجدوں میں نہیں آئیں تو ان کا رشتہ مسجد سے ٹوٹ جائے گا۔ اور عورت گھر میں بچوں کی تربیت کرتی ہے، آج کل تربیت اباؤں کے کنٹرول میں بہت کم ہے، ماؤں کا کنٹرول زیادہ ہے۔ ماں پردے دار ہوگی بچی پردہ کرے گی، ماں پردہ نہیں کرے گی بچیاں پردہ نہیں، وہ باپ کو بیوقوف سمجھنا شروع کر دیتی ہیں۔ تو خواتین کو اگر مسجد سے نہیں جوڑیں گے تو بڑا مسئلہ خراب ہو جائے گا۔ آگے جلدی ہے جلدی پکڑائی میں پتہ نہیں دوبارہ کب آئیں آپ لوگ۔ اور نماز قائم کرنا۔ چوتھی چیز اللہ نے چوتھے نمبر پہ جو سب سے زیادہ ویلیو دی ہے نا وہ زکوٰۃ اور صدقات و خیرات۔ مسلمان کنجوس بولو نہیں ہوتا، کسی کا حق نہیں دباتا، ایک درہم کسی کا لے کے مرتا نہیں ہے۔ نبی جس نے پیسہ کسی کا لیا ہو نا اس کے نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے۔ جس کا کسی پہ قرضہ ہونا سوچو یار کیا سزا ہے یہ کہ پیغمبر نماز پڑھانے سے انکار کر، جب تک کوئی ذمہ داری نہیں لیتا کہ اس کا قرضہ میں ادا کروں گا۔ آپ نے فرمایا شہید کا ہر گناہ معاف ہوتا ہے، قرضہ معاف بولو نہیں۔ کتنا بڑا جرم ہے یار۔ اور ان ملکوں میں آپ کو یہاں کے جو انگریز ہیں گورے ہیں ان سے زیادہ مالی معاملات میں ایک نمبر ہی دکھانی ہے، کیونکہ یہ لوگ ایک نمبر بنتے ہیں گورنمنٹ کے لا کی وجہ سے۔ یہ ٹیکس ٹائم پہ ادا کرتے ہیں کیونکہ حکومت کا لا ہے۔ آپ جو ٹیکس ٹائم پہ ادا کرو گے صرف حکومت کا لا نہیں ہے بلکہ آپ کا ایگریمنٹ ہے گورنمنٹ سے، اور قرآن کہتا ہے جو ہم پر ایمان لاتے ہیں وہ معاہدوں اور ایگریمنٹ کو توڑتے نہیں ہیں۔ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فرمایا جو معاہدہ کر کے توڑے گا قیامت میں ایک جھنڈا اس کے ہاتھ میں ہوگا، اس کو پکڑایا جائے گا تاکہ ساری دنیا کو پتہ چلے یہ معاہدہ توڑنے والا آدمی ہے۔ حساب و کتاب سے پہلے نا ایک علامت لگا دی جائے گی، یہ جھنڈا پکڑ، یہ سارے غداروں کے ہاتھ میں جھنڈا ہے جو معاہدہ کر کے توڑتے تھے۔ اگر معاہدہ توڑنے کی کوئی گنجائش ہوتی، لوگ یہاں آتے ہیں معاہدے توڑ رہے ہوتے ہیں۔ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غیر مسلم سے معاہدہ ہوا مشرکین مکہ سے کہ یہاں سے کوئی کافر ہو کے وہاں جائے گا تم واپس نہیں کرو گے، وہاں سے کوئی مسلمان ہو کے ادھر آئے گا ہم فوراً واپس کر دیں گے۔ یہ معاہدہ مسلمانوں کے فیور میں نہیں تھا لیکن ہو گیا نا معاہدہ۔ ادھر سے حضرت ابو جندل اسلام قبول کر کے ادھر آئے، ہاتھوں میں بیڑیاں ہیں کیونکہ ان پہ ظلم ہو رہا تھا، بھاگ کے آئے تھے، فرار ہو کے آئے۔ مشرکین نے کہا آپ کا ایگریمنٹ ہوا ہے وہاں سے جو آئے گا آپ واپس کریں گے۔ ابو جندل نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے ان کافروں کے حوالے کر رہی تو مجھے مار دیں گے۔ آپ خاموش ہیں اور پکڑ کے ان کے حوالے کیوں؟ معاہدہ، مسلمان معاہدوں والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، اللہ کہتے ہیں جو ہم پر ایمان رکھتے ہیں وہ امانت میں خیانت نہیں کرتے اور وہ معاہدوں میں خلاف ورزی نہیں کرتے۔ 1 خراب روپے بھی کوئی آپ کے پاس رکھوا دے اس کو اطمینان ہونا چاہیے کہ 1 روپیہ بھی اس سے نہیں نکالے گا۔ یہ اس کو کہتے ہیں 1 نمبر۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی مرتبہ نبوت کا دعویٰ کیا تو آپ کے پاس 2 عمل تھے، ایک آپ کا کیریکٹر کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ نے کبھی امانت میں خیانت نہیں کی اور آپ نے کبھی کسی سے کیا ہوا ایگریمنٹ نہیں توڑا۔ یہ 3 عمل آپ کے پاس تھے، اور ایک عمل تھا آپ کی غار حرا کی عبادت۔ یہ بھی تھا کہ نہیں تھا؟ مشرکین کے پاس جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا
تو غار ہرا کی عبادت کو پیش نہیں کیا. آپ نے فرمایا بتاؤ کیا تم نے مجھ سے کبھی جھوٹ سنا؟ انہوں نے کہا نہیں. یعنی آپ نے یہ ثابت کیا کہ میں صادق بھی ہوں اور امین بھی. اسی کو کریکٹر کہتے ہیں نا یار. کریکٹر لیس آدمی نہیں ہے, قابل اعتماد ہے, یعنی جھوٹ نہیں بولے گا اور دو نمبری نہیں کرے گا. تو نبی نے اپنے کریکٹر کو پیش کیا ہے. آپ جب یہاں غیر مسلم کے سامنے اسلام رکھو گے, وہ آپ کے رمضان کو, آپ کے روزوں کو, آپ کی نماز, آپ کے حج عمرے کو نہیں دیکھے گا. وہ آپ کے کریکٹر کو دیکھے گا کہ مالی لین دین میں کیسا ہے, لالچی تو نہیں ہے, ٹوپیاں کرانا تو نہیں جانتا, جھوٹ تو نہیں بولتا, معاہدوں کی خلاف ورزی تو نہیں کرتا. اگر اس میں آپ ایک نمبر ہوگے تو پھر آپ کی وہ حج اور نماز والی دعوت کو سنے گا. اس میں اگر آپ ایک نمبر نہیں ہے تو پھر وہ آپ کی دعوت سننے کے لیے تیار نہیں ہوگا. کھوپڑی شریف میں بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ قرآن نے عیسائیوں کی تعریف کی, یہودیوں کی بھی, کچھ یہودیوں عیسائیوں کی قرآن نے تعریف کی. کیسے تعریف کی؟ وہاں بھی اللہ نے ان کے کریکٹر کی مثال دی ہے. فرمایا وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّي إِلَيْكَ. اہل کتاب میں یہودیوں اور عیسائیوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ تم ان کو ایک دینار, ایک ڈالر بھی دے دو گے نا آج کی زبان میں, اعتماد کر کے, وہ واپس نہیں کریں گے جب تک سر پہ کھڑے نہیں رہو گے. ایسے برے لوگ بھی ہیں. اللہ نے کہا ان یہود و نصارہ میں ایسے اچھے لوگ بھی ہیں, سونے کا پہاڑ بھی رکھوا دو گے وہ پورا پورا لوٹا دے گا جب مانگو گے. تو اللہ نے بھی کریکٹر کو بنیاد بنایا ہے, اچھائی اور برائی. اور بھی چیزیں ہیں لیکن اس کی بڑی ویلیو ہے اسلام میں. آج ہمارے یہاں نماز روزے کو تو, حج کو تو فوکس کیا جاتا ہے, کریکٹر کو فوکس نہیں کیا. بلکہ جتنا بڑا دو نمبر ہو, شوب سے بتاتا ہے میں نے فلاں کو ٹوپی کرائی. ہمارے ایک دوست چائنا گئے, ہول سیل پہ نا چیزیں بکتی ہیں چائنا میں, ماشاءاللہ ان کی داڑھی بھی اور بڑے نیک آدمی. چائنا جا کے کیا کر رہے ہیں وہ, مجھے ان کے پارٹنر نے بتایا کہ بھائی یار تو ٹوپیوں کے علاوہ یہ تو پورا ٹوپیوں کا بزنس کر رہے ہیں وہاں پہ. میں نے کہا کیا بزنس؟ انہوں نے کہا بھائی یہ کیا کرتے ہیں ہول سیل پہ نا, جیسے مارکیٹ ہے ہول سیل پہ یہ چیز, اس نے بتایا کہ یعنی میں آپ سے خریدوں گا ہول سیل پہ تو فی الحال آپ ایک دے دیں ٹیسٹ کرنے کے لیے, تو ہول سیل ریٹ پہ ایک چیز لیں, وہاں سے ہول سیل پہ ایک چیز, یہاں سے سب کو ٹوپیاں کرا کے ہول سیل ریٹ پر اتنا بڑا کنٹینر تیار کر لیا انہوں نے. بھائی آپ سب سے جھوٹ بول رہے, وہ اس بیس پہ دے رہا ہے کہ شاید کل مجھ سے خریدے گا تو مجھ سے خریدے گا, اور آپ 100 آدمیوں کو یہی ٹوپیاں کرا رہے ہو. تو کل آپ اس کو نماز روزے کی دعوت دو گے تو وہ کیا کہے گا, یار تو اپنی حرکتیں تو دیکھو, تم ہم سے جھوٹ بول رہے ہو. تو ٹوپیوں کا بزنس, اب اس کا ترجمہ پتہ نہیں مفتی خالد صاحب کیا کریں, یہ ان کی آزمائش, کہیں گے مجھے بڑی آزمائش میں ڈال دی. تو بھائی مسلمان کیریکٹر کا 1 نمبر ہوتا ہے, 2 نمبر نہیں. آپ نے یہاں گورنمنٹ سے جو معاہدے کیے ہیں آپ کو ان معاہدوں کو پورا کرنا پڑے گا. آپ کو اگر کوئی یہاں آفیسر رشوت لے کے بھی اللیگل کام کروا رہا ہے آپ سے, آپ اس کو بولو بھائی میں تجھے رشوت دے کے یہ غیر قانونی کام کر لوں گا, یہاں کی گورنمنٹ مجھے چھوڑ دے گی کیونکہ آفیسر کی پرمیشن سے کر رہا ہوں. ادھر کی جو آخرت والی گورنمنٹ ہے, جو اللہ ہے, وہ مجھے نہیں چھوڑے. اس لیے کائنڈلی یہ میرے مذہب کا حصہ ہے, میں کسی کے ساتھ ظلم اور ناجائز بولو نہیں کر سکتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس لیے آپ ٹائم پہ ٹیکس دے دیا کرو, آپ کا امیج گورنمنٹ کی نظر میں اچھا جائے گا کہ انڈیا, بنگلہ دیش اور پاکستان سے جو مسلمان آتے ہیں انہوں نے ہم سے معاہدہ کیا تھا جب انہوں نے نیشنلٹی کے لیے یا رہنے کے لیے اپلائی کیا تھا, تو اس میں ان سے کچھ فارم پہ سائن لیے گئے تھے فری پوکٹ میں, یہاں داخلہ یہ کسی کو اس بیس پہ یہاں انہوں نے گھسنے دیا کہ آپ کی جو آسٹریلیا کا وزیر اعظم ہے آپ کے خالو ہیں, وہ یہ میرے خالو ہیں, اس لیے میں یہاں اس سلسلے میں آنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے نا. اب آپ جب گھر میں بیگم کے پاس جاؤ نا تو آپ بولو میں اس سلسلے میں بیگم آپ سے ملاقات کے لیے حاضر ہوں کہ آپ میری وائف ہے, ورنہ تو ٹائم دیتے نہیں نا آج کل لوگ بیویوں. تو آپ نے یہاں, کیونکہ ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے. میں یورپ میں گیا نا, وہاں پتا چلا کہ ٹیکس چوری کرنے میں الحمدللہ بہت بڑا ریکارڈ ہے. کس کا ہے یہ میں نہیں بتاؤں گا, پھر لوگ مجھے پاکستان میں تنگ کرتے ہیں یا آپ ایسی باتیں کرتے ہو ہمارے خلاف. ٹیکس چوری کرنے میں, اور میرے بھائی وہاں اور یہاں میں کم از کم اتنا فرق تو ہے کہ یہاں آپ سے اگر ٹیکس لے رہے ہیں تو آپ کو وہ فائدے بھی تو دے رہے ہیں نا. یہ کیا بات ہے یار, فائدہ لیتے ہوئے آپ بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھاتے ہو, اور دینے کی باری آتی ہے تو ڈنڈی مارتے ہو آپ. ہانگ کانگ میں نے ایسے مسلمز دیکھے ہیں جو کیا کر رہے ہیں, اپنے آپ کو بے روزگار شو کر کے فری پھوکٹ کے پیڑے کھا رہے ہیں گورنمنٹ سے لے. یہاں بھی ایسے ہوں گے ماشاءاللہ, شاید بیان میں بھی ہوں, اللہ معاف فرمائے. اب توبہ کر لو بھائی. $3,000 آسٹریلین گورنمنٹ دے رہی تھی بے روزگاروں کو. چھپڑ میں کاروبار چل رہا ہے, مزدوری چل رہی ہے, کام چل رہا ہے, اور ادھر سے کیا لے رہے ہیں, بے روزگاری کا الاؤنس لے رہے ہیں. کس قدر بے شرمی کی بات ہے. ایک حکومت تم پر احسان کر رہی ہے, احسان فراموشی کا تقاضا یہ ہے کہ تم چھپڑ میں وہاں سے کما بھی رہے اور ادھر سے, یہ تو حرام خوری ہو گئی نا.
اس سے بڑی بھیک کوئی ہو سکتی ہے؟ ہمارے نبی نے بغیر دھوکے کے بھیک مانگنے سے منع کیا ہے. ایک صحابی نبی کے پاس آئے, کچھ نہیں ہے, آپ نے فرمایا جاؤ گھر میں جو کچھ ہے لاؤ, بیچا, اس کو کلاڑی دی, ان صحابی نے لکڑیاں کاٹ کے لا کے بیچ کے بزنس شروع کیا. آپ نے فرمایا لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے کیا کرو, کاروبار کرو. جب لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا, حالانکہ وہ دھوکہ دے کے نہیں پھیلا رہے تھے, واقعی غریب تھے وہ, آپ دھوکہ دے کے گورنمنٹ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ, یہ زیادہ برا ہے یا نہیں ہے؟ اور اس سے اسلام بدنام ہو رہا ہے, آپ کا کنٹری بدنام ہو رہا ہے, آپ کا ملک کا امیج. ہم حکمرانوں کو گالیاں دیتے ہیں یار ہمارا امیج خراب کر کے رکھا ہوا ہے, تو عوام نے کون سا اپنا امیج پاکستان کا بحال کر کے رکھا ہوا ہے؟ حکمرانوں نے اگر ہمارا امیج دنیا میں خراب کیا ہے تو عوام نے بھی اپنی حرکتوں سے خراب کیا ہے. یہ لوگ آپ کی نماز روزے کو نہیں دیکھیں گے, یا آپ کے حج اور رمضان کی تراویح کو نہیں دیکھیں گے, یہ دیکھیں گے یہ لوگ ٹیکس ٹائم پہ جمع کراتے ہیں کہ نہیں کراتے, لا کو فالو کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. اگر آپ کا امیج ان کے سامنے یہ چلا گیا کہ یار یہ لوگ ہمارے لیے خطرہ نہیں ہے, ملک کے امن و امان میں اور کرمنل ایکٹیویٹیز میں مبتلا نہیں ہے, تو یہ آپ کو اور زیادہ سہولتیں دیں گے. اور اگر آپ نے ان کے اگینسٹ چلنا شروع کر دیا, جائز کاموں میں بھی ان کی مخالفت کرنا شروع کر دی, تو بھائی صرف آپ بدنام نہیں ہوگے, آپ لوگوں کو اللہ کے راستے اور اسلام سے روکنے کا سبب اور ذریعہ بن جاؤ. تو اس لیے معاہدوں کی خلاف ورزی بولو مت کرو. آخری بات, بس سچی مچی کی آخری وہ یہ ہے کہ اسلام نے آپ کو نماز کا حکم دیا, خرچ کرنے کا حکم دیا, آپ نے لوگوں پہ بھی خرچ کرنا ہے, مسجد میں بھی خرچ کرنا ہے, دینی مدرسوں پہ بھی, غیر مسلموں پہ بھی خرچ کرنا ہے. آپ کو کوئی ضرورت مند, کل مجھے کسی نے بتایا, عالم ہے وہ, علماء عالم تو نہیں, علماء کے ساتھ بیٹھتے ہیں, ایک گورے کو ضرورت تھی, کہتے ہیں میں نے اتنا خرچ کیا اس کے اوپر. وہ بڑا حیران ہو رہا تھا, بھائی ہر ایک پہ خرچ کرو, انسان پہ خرچ کرو, آپ مسلمان کنجوس نہیں ہوتا. اور ایک آخری بات کہ دیکھو اسلام میں اور جو غیر مسلم اور مسلم میں ایک بڑا فرق پتہ ہے کیا ہے؟ اسلام یہ چاہتا ہے کہ آپ کے ریلیشن ہو, جبکہ جو غیر مسلم ہے نا وہ انفرادی زندگی کی طرف جا رہے ہیں, انڈیویجول لائف ہونی چاہیے ہر ایک کی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یہ بہت اہم بات ہے اور واقعی آخری ہے کہ وہ ان کے ہاں ریلیشن کی کوئی ویلیو بولو نہیں. میں اپنا کماتا ہوں, تم اپنا کماتی ہو, اپنی چائے خود بناؤ, میں اپنی چائے خود بناؤں گا. اور ابا اماں کا جو سیٹ اپ چل رہا ہے مارکیٹ میں وہ کوئی بہت زیادہ قابل تعریف نہیں ہے. ابا ہوتے بھی ہیں, نہیں بھی ہوتے ہیں, تو وہ ہونا نہ ہونا ابا کا کیا ہے, تقریباً برابر ہی ہے. اولڈ ہاؤس ٹھکانہ ہو سکتا ہے, کچھ لوگ گھر میں بھی رکھ لیتے ہیں, کوئی اتنا ویلیو نہیں ہے ان کی ان چیزوں کی. یہ ٹھیک ہے بھائی, ان کا مذہب ہے, جیسا ان کا مذہب ان کو کہتا ہے, ان کا کلچر کہتا ہے, چلتے رہیں. لیکن آپ یا تو ان کے کلچر کا کلمہ پڑھ لو یا اسلام کا کلمہ پڑھ لو. اسلام کا جب کلمہ پڑھو گے تو اسلام ریلیشن کا قائل ہے, خالق اور مخلوق کا مضبوط ریلیشن چاہتا ہے اسلام. آپ اللہ کو اپنی زندگی سے نہیں نکال سکتے, اس ریلیشن کے لیے اسلام نے کہا نماز پڑھو, حج کرو, زکوٰۃ دو, رمضان میں تراویح ہے, روزے ہیں, اور صدقات و خیرات ہیں اللہ کی خاطر. یہ ساری ذکر اذکار ہے, یہ سب اللہ اور مخلوق کا ریلیشن درست کرنے کے لیے. پھر اللہ نے مخلوق کا آپس میں بھی ایک ریلیشن رکھا ہے, آپ اس ریلیشن سے دستبردار بولو نہیں. ان میں سب سے پہلے والدین, دادا دادی, نانا نانی, آپ ان کو اولڈ ہاؤس میں جمع نہیں کرا سکتے. دادا دادی, نانا نانی, ابا اماں غصے میں آپ کو ڈانٹتے ہیں, آپ غصے میں رپلائی نہیں کر سکتے. آپ نے ان کے سامنے اپنے بازوؤں کو ذلت سے جھکانا ہے, ایسا شو کرنا ہے میں غلام ہوں ان کا. یہ آپ کو کرنا پڑے گا اللہ کی خاطر, غصے کو پینا پڑے گا باپ اور ماں کے سامنے. پھر اللہ نے جو ریلیشن بنایا ہے آپ کی محبت کا, آپ کے نرم لہجے کا, ماں باپ کے بعد سب سے زیادہ مستحق آپ کی زوجہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے اچھے اخلاق اس کے سمجھے جائیں گے جو ایئر ہوسٹس ہے, نہ اس کے جو اپنی زوجہ کے ساتھ نرم لہجے میں بات کریں. اور عورت کے لیے اللہ نے شوہر کا حق بہت بڑا بنایا. ابھی کچھ دن پہلے خاتون کا فون آیا کہ ایکچولی میں اپنے ہسبینڈ سے ملک کا نام نہیں لینا چاہیے, وہ سمجھ جائیں گے میری بات ہو رہی ہے, آدھا تو نکل ہی گیا, نکال ہی دیتا ہوں پورا. کینیڈا سے فون آیا, ٹھیک ہے نا, تو انہوں نے کہا کہ ایکچولی میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی, وہ وجہ. میں نے کہا کوئی وہ کورٹ سے خلا لے رہی, میں نے کہا کورٹ کا خلا اسلام کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے, اگر واقعی ظلم ہو رہا ہے تو پھر بتائیں. آپ کہہ رہی نہیں ظلم تو نہیں ہو رہا, میرا خرچہ بھی اٹھاتے ہیں اور کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, لیکن ایکچولی میں نہیں رہنا چاہتی, 4-5 بچے بھی ہو گئے, میں نہیں رہنا چاہتی. میں نے کہا بھائی آپ نہیں لے سکتی, کیونکہ طلاق کا اختیار اللہ نے اسلام میں کس کو دیا ہے, مرد کو دیا ہے. وہ ڈیورس دے گا تو طلاق ہوگی, ادروائز آپ کے پاس یہ رائٹ نہیں ہے. خواتین بہت غصہ کرتی ہیں اس بات پہ, حالانکہ اس میں عورت کا فائدہ ہے, کیونکہ اگر عورت کے پاس ڈیورس کا حق ہو تو پھر مرد
اس پہ خرچ ہی نہیں کرے گا نا, وہ کہے گا یار کسی بھی وقت چھوڑ کے جا سکتی ہے. خیر یہاں کا لا کیا ہے, وہ یہاں کا لا ہے, لیکن اسلام کی میں بات کر رہا ہوں. اسلام یہ کہتا ہے کہ ڈیورس کا حق کس کے پاس ہے, مرد کے پاس ہے. تو میں نے کہا آپ کینیڈا کی گورنمنٹ سے آپ خلا لے لیں, وہاں کی گورنمنٹ کے حساب سے وہ خلا معتبر ہوگا, لیکن اکارڈنگ ٹو اسلام وہ معتبر نہیں ہوگا. پھر انہوں نے ایک مثال دی, دیکھیں ایکچولی دیکھیں جب ہم کسی کمپنی کو جوائن کرتے ہیں, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں آج کل جو سیکولر ذہنیت بن رہی ہے اور اسلام میں کیا فرق. ایکچولی ہم جب کسی کمپنی کو جوائن کرتے ہیں تو ہم اپنی مرضی سے آتے ہیں, پھر ہم جب چھوڑنا چاہتے ہیں تو ہمارا ایگریمنٹ ہوتا ہے, تو ہم جب چاہیں چھوڑ دیں اس. تو یہ شادی بھی تو ایک کانٹیکٹ ہے نا, ایگریمنٹ ہے نا, کہ ہم دونوں اکٹھے لائف گزاریں گے, ہمارا غم اور ہمارے غم اور خوشیوں میں شریک ہوں گے. تو اب میں اس کانٹیکٹ کو ختم کرنا چاہتی ہوں, تو اس میں کیا خرابی ہے. میں نے کہا دیکھیں آپ کا جو میاں ہے وہ کمپنی نہیں ہے, وہ کوئی نیسلے کی کمپنی بولو یا شنگریلا کمپنی نہیں, وہ میاں ہے, وہ کہ کانٹریکٹ ہوا تھا, جب کانٹریکٹ ختم کر میاں بھی جب چھوڑنا چاہتا ہے نا تو اس کے لیے بھی ایک طریقہ رکھا ہے, ایک طلاق ہے, پھر دوسری ہے, اور اگلے طہر میں ہے, اسی وقت نہیں دینی. اور اس میں بھی پہلے اللہ نے کہا کہ خاندانوں کو بٹھاؤ, جوڑ کی کوشش کرو, وہ بھی ناکام ہوتی ہے. تو پھر جو ہے اور بہت سارے پروسیس اسلام نے بتائے ہیں, محبت سے وغیرہ, بستر الگ کر دو, روٹھ جاؤ. اس کے بعد جا کے پھر رکھا ہے کہ مجبوری ہے تو پھر ایک دفعہ, اور اس میں بھی رجوع کا حق رکھا ہے اگلے مہینے, 3 مہینے سے پہلے ایک پروسیس بیان کیا, اور اس کو بھی اس سارے پروسیس کے بعد بھی ناپسندیدہ کیا ہے. یہ اچھا کام نہیں کر رہا ہے, کوئی اپریشیٹ ماشاءاللہ 6 عورتوں کو طلاقیں دے چکا ہے, اس کو ایوارڈ ملنا چاہیے, کوئی قابل تعریف کام بولو نہیں ہے. اور آپ کے پاس تو رائٹ اس وقت ہے جب کوئی بیسک حقوق میں ڈنڈی مار رہا ہو, بیسک حقوق میں, تو اس کی بھی ایک ڈیٹیل ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ چھوٹی موٹی باتوں پہ جو ہے نا وہ کھلا لینا شروع کر دیں. تو میں نے کہا آپ اپنے میاں کو کمپنی سمجھ رہی ہیں, یہ نیسلے کی کمپنی بولو بھائی, یہ میاں ہے, اس کا ریلیشن ہے, اس کو راضی کریں گی تو جنت میں جائیں گی, یہ ناراض ہوگا تو جنت نہیں ملے گی. تو آج ریلیشن کیا ہو رہے ہیں, ختم, میری مرضی. جب میں, کیونکہ ریلیشن کو توڑنے کے لیے قربانی نہیں دینی پڑتی, جوڑنے کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے. جس آدمی کی بیوی کو 20 سال 30 سال فالج رہا, اور کمال کی بات ہے وہ خود 99 سال میں فوت ہوئے ہیں ان کے ہسبینڈ. مجھے وہ حدیث یاد آئی, نبی نے فرمایا جو چاہتا ہے نا اپنی عمر میں برکت ہو وہ رشتہ داری جوڑے. تو بیوی سے بڑا تو رشتہ کوئی نہیں ہوتا. اس بندے نے 25-30 سال اپنی زوجہ کی خدمت کی بستر پہ, اللہ نے عمر کتنی لمبی دی, برکت دی عمر میں, اور بڑی اچھی لائف گزاری انہوں نے, خوش تھے. ہم کبھی بھی ٹینشن میں نہیں دیکھا ہم نے ان کو. ٹینشن میں ہوتے تو 99 سال میں مرتے کیا. ٹینشن والا آدمی خود بھی مرتا ہے اور دوسروں کو ٹینشن دے کے ان کی عمریں بھی کم کرتا ہے. جب بھی بیٹھا ہوگا نا جیسے توے پہ بیٹھا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, ٹینشن دے کے مارتا ہے لوگوں. تو اب انہوں نے کیا کیا میرے بھائی, دیکھو اللہ کا خوف تھا نا کہ ریلیشن, اسلام کیا چاہتا ہے, ریلیشن, تو مضبوط کیا ریلیشن کو. تو ریلیشن توڑنے کے لیے قربانی نہیں دینی پڑتی, ریلیشن جوڑنے. تو آپ یہاں رشتہ داری والے سسٹم کو مضبوط کریں. رشتہ داری بنائیں بھی, جوڑے بھی. بنتی شادی سے, نکاح ہوگا, بچے ہوں گے, رشتہ داری بڑھے گی نا. پھر آپ کے بچوں کے چاچے مامے ہوں گے. ابھی میں جاپان میں گیا تو وہاں جو پشتو لوگ تھے ان کے چاچے مامے 100 افراد ایک خاندان کے, ایک ہی خاندان. تو رشتہ داری پھیل گئی نا. تو رشتہ داری پیدا بھی کرنی ہے اور اس کو پھر جوڑنا ہے. ہاں شرعی حدود کے اندر. ایسا نہ ہو آپ نے ایک میوزیکل شو کا انتظام کیا ہے, رشتہ دار اس بہانے جمع ہو جاتے ہیں سارے کے ساتھ, باڑ میں جائے, ایسا جمع ہونا نہیں چاہیے. یا بے پردگی شروع ہو جائے کہ اپنی وائف کو ان کے اس کے ہسبینڈ سے ملا رہے ہیں اور اس کی وائف آپ سے ہا ہا ہو ہی کر کے مل رہی ہے, تاکہ ہم ایک فیملی کی طرح. نہ بھائی, محرم نامحرم کا فرق اللہ نے رکھا ہے. اس محرم نامحرم کے فرق کے ساتھ رشتہ داری کو آپ کو جوڑنا پڑے گا, گیدرنگ کرنی پڑے گی, ایک دوسرے پہ خرچ کریں, ایک دوسرے کو دیکھیں, کوئی ضرورت تو نہیں ہے. اللہ نے غیر مسلموں پہ بھی خرچ کرنے کا حکم دیا اور اپنے رشتہ داروں کو زیادہ فوکس کیا ہے. نبی نے فرمایا ایک صدقہ غیروں کو دیتے ہو اس سے 1 ثواب ملتا ہے, جب رشتہ داروں کو دو گے, خرچ کرو گے تو 2 ثواب ملے گا. کیوں؟ ایک صدقے کا, ایک رشتہ داری جوڑنے کا. کیونکہ پیسوں سے جتنا رشتے جڑتے ہیں دنیا میں کسی چیز سے نہیں. کتنا بھی روٹھا ہوا ہو نا, پیسے پکڑا دو اس کی جیب, کوئی بھی. آخری بات ہے, آخری مثال, پیسے سے جڑتا بھی ہے ٹوٹتا بھی ہے. آج کتنے لوگ ہمیں شکایت کرتے ہیں, یار ہمارے رشتہ دار آسٹریلیا آئے, پیسہ آ گیا, اب ہمیں سلام کرنا بھی انہوں نے چھوڑ. جب پاکستان جاتے ہیں نا تو ان کو انسلٹ محسوس ہوتی ہے, یہ رکشے والا میرے پاس آ کے کیوں بیٹھ رہا ہے, یہ ٹماٹر والا ہے, یار یہ میرے سٹینڈرڈ کا نہیں ہے. او بھائی, آپ کا بھائی ہے, آپ کی بہن ہے, آپ کا چچا زاد ہے, آپ کا کزن ہے, آپ کی کزن ہے. آپ کو تکبر, زیب, یہ اللہ کی دین ہے, کسی کو زیادہ دیتا ہے کسی کو کم دیتا ہے. آپ نے ان کے ساتھ ذرا بھی اکڑ دکھائی نا, اللہ کی نظر میں فرعون بن جاؤ گے آپ. فرعون کے ساتھ ٹیکنیکل فالٹ کھوپڑی گئی تو تھا,
पैसा इज्जत आई तो खोपड़ी ने काम करना छोड़ दिया। तो रिश्तेदार, माँ बाप कैसे ही गंवार हो, देहाती हो, आप कितने पढ़े लिखे हो गए भाई, आप माँ बाप से आगे नहीं निकल सकते। असल इंग्लिश आ जाती है, अब्बा पंजाबी बोल रहे हैं तो अब्बा ही नहीं अच्छे लग रहे यार, ये तो पेंडू टाइप के हैं, इनको तो तमीज से बात नहीं करना। और भाई वो आपका बाप है, आपको उसी के कदमों में, जाहिल बाप के, जाहिल माँ के कदमों में ही जन्नत तलाश करनी पड़ेगी, आप उससे आगे नहीं निकल सकते। आपका भाई है, आपकी बहन है, आपके रिश्तेदार हैं। नबी ने फरमाया रिश्तेदारी तोड़ने वाला जन्नत में नहीं जा सकता। तो आपको रिलेशन को जोड़ना पड़ेगा, पैसों के जरिए भी, अखलाक के जरिए भी। नबी ने फरमाया रिश्तेदारी जोड़ने वाला वो नहीं है कि वो तुमसे जुड़े तुम भी जुड़ो, ये तो सब कर लेते हैं। फरमाया जो टूट रहा है उसको भी जोड़ने की कोशिश करो। किसकी खातिर? अल्लाह की खातिर। असल में ये जो माँ बाप का तस्करा आता है ना, थोड़ा सा मैं थोड़ा कंट्रोल से बाहर हो जाता हूँ, क्योंकि हमने तो देखा है ना माँ बाप की मोहब्बत। तो मुझे बड़ी हैरानगी होती है कि यार माँ बाप को कैसे बोलते हैं लोग, यानी वालिदैन से ज्यादा तो कोई तस्वुर, कोई मोहब्बत की मिसाल दी नहीं जा सकती, कोई मिसाल नहीं दी जा सकती, उसको आके कैसे बोलते हैं यार। मैं तो यानी बहुत हैरानगी होती है कि माँ बाप को कैसे भूल जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले किसी ने बताया कि कोई खातून अपने माँ को डांट रही थी, उस बेचारी से इमिग्रेशन में कोई उसको नहीं आ रहा होगा बोर्डिंग कार्ड कैसे लगाया जाता है, पढ़ी लिखी नहीं है, तो उसको सुना रही है, घंटे से समझा रही हूँ। तो यार ये तुम पढ़े लिख गए हो, वो थोड़ी पढ़े लिखे। एक बाप ने, बूढ़े बाप ने अपने बेटे से पूछा बुढ़ापे में ना, क्योंकि आजकल औलादों के पास, बूढ़े माँ बाप के पास बैठने का टाइम नहीं, कहते इतनी देर में हम लाइफ को एंजॉय कर लेते, इनकी बुढ़ापे में इंसान की अकल सही काम नहीं करती है। तो एक बूढ़े बाप ने अपने बच्चे से पूछा बेटा ये क्या? कौवा बैठा हुआ था। बेटे ने कहा कौवा है, फिर भूल गया बेचारा, फिर दोबारा पूछा, 2-3 दफा पूछा, बेटे का मीटर, क्योंकि पढ़ा लिखा बहुत है ना, एजुकेशन है, और फजूल सवालात से डिप्रेशन में जाता है। फजूल सवालात से किस में जाता है? उसने स्कूल में पढ़ा है कि फजूल बातें नहीं करने दो, ना करो ना किसी से सुनो। तो इसको 2-3 दफा में गुस्सा आ गया, बोला अंधे हो अब्बा, नजर नहीं आ रहा। 100 दफा बोला कौवा है, क्यों दिमाग खा रहे हो मेरा? बाप को ना अपना वाकया याद आ गया। उसने कहा बेटा जब तू छोटा था ना, तूने 10 दफा पूछा था, 10 दफा पूछा था ये क्या है, और मेरी पेशानी पे एक दफा में भी लकीर बोलो नहीं आई। ये होता है। कितना तंग करते हैं बच्चे माँ बाप को। क्या माँ बाप ईदी सेंटर में जमा करा देते हैं उनको? वो भी तो कर सकते थे यार, ये बहुत तंग कर रहा है। बीमार होते हैं बच्चे, साल साल तक बीमार रहते हैं, चीखना चिल्लाना, रात को सोने नहीं दे रहे। कभी माँ को ख्याल आया कि ईदी सेंटर में जमा करा दूं? आपको कैसे ख्याल आता है कि बूढ़ा हो गया तो ओल्ड हाउस में जमा करा दूं इसको मैं? ये कैसे ख्याल आ सकता है भाई आपको? वो चीख रहा है तो आप भी चीखना शुरू कर दो उसके सामने। तो ये अल्लाह का हक है भाई, ये किसका हक है? माँ बाप की खिदमत करना माँ बाप का हक नहीं है। किसका हक है? ये अल्लाह के कहने पर हम कर रहे होते हैं। अल्लाह ने ऑर्डर दिया है हमें। ईसा इब्ने मरियम माँ की गोद में थे जब अल्लाह ने बोलना सिखाया, तो माँ की गोद में जब बोल रहे हैं ना कि मैं बगैर बाप के हूं, मैं वलद ज़िना नहीं हूं, मुझे किसने पैदा किया? अल्लाह ने। उसी वक्त कह रहे हैं कि मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया कि नमाज कायम करूं, ज़कात दूं, वबर्रम बिवालिदती, मैं पैगंबर बनूंगा, और ऐसा पैगंबर जो कुर्बे क़यामत में नाजिल होकर मुस्लिम उम्मत की क़यादत करूंगा। लेकिन मुझे हुक्म दिया है कि मैं अपनी माँ के साथ अच्छा सलूक करूं। इतने बड़े पैगंबर को अल्लाह माँ की गोद में बता रहा है कि बड़े होकर अपना मकाम देखकर अपनी माँ को तुम्हें भूलने की इजाजत बोलो नहीं है। तो भाई ये बहुत बड़ा हक है, इसको आप हल्का ना समझें। यहाँ नस्लें बड़ी बदतमीज हो रही हैं आजकल की। जिन घरों में माँ बाप का एहतराम है ना, वो पता है वो माँ बाप हैं जिन्होंने अपने बाप और माँ की हैसियत ही खत्म कर दी है, वो औलाद के सामने झुक गए हैं। उन घरों में माँ बाप की चलती है, यानी माँ बाप के साथ अच्छा सलूक है, क्योंकि बाप अपने आप को बाप समझता ही नहीं है। वो उसने कंप्रोमाइज कर लिया, भाई ये बेटा है, किसी भी वक्त इसका मीटर घूम सकता है। मेरे पास केस आते हैं ना कराची में, तो बाप बिगड़ा, बेटा बिगड़ा हुआ है तो बाप बेटे को लेकर आता है कि बिगड़ा हुआ है। बेटा इतनी ऊंची आवाज से बात कर रहा होता है ना, और बाप बड़े नरम लहजे में। बाप को डर होता है अगर मैंने थोड़ा ऊंची आवाज से बात की, यही मुफ्ती साहब के सामने मुझे सुना देगा। फिर बेटा बता रहा था मेरा बाप ये है, मेरा बाप यूं है। मुझे लगता है कि यार तू अपने स्टाइल से बता रहा है कि बाप तू है और औलाद तूने इसको बना के रखा हुआ है। तो भाई अल्लाह के बाद सबसे बड़ा हक किसका अल्लाह ने दिया है? ओल्ड हाउस में नहीं जमा कराओ, इनकी खिदमत करो, इनके पाँव में जन्नत तलाश करो। तो इस्लाम का हुक्म नमाज है, शराब से बचना, जिना से बचना, रोजा रखना, हज करना, अल्लाह से रिलेशन। इसके बाद अल्लाह ने किससे रिलेशन बताया है? मखलूक से। तो आपने रिलेशन बनाने भी हैं और रिलेशन को आपस में जोड़ना। जो कुछ कहा सुना, अल्लाह हम सबको इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए।